दोस्तों, पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसफ ने कहा है कि मुसलमान ममालिक को इकट्ठे हो जाना चाहिए इसराइल के खिलाफ, और इसराइल एक रोग स्टेट है। क्या वो सच बोल रहे हैं? और क्या मुसलमान इकट्ठे हो सकते हैं? अब वो एक ट्वीट उन्होंने की है, जनाब, टाइम फॉर मुस्लिम कंट्रीज टू यूनाइट अगेंस्ट इसराइल, अ रोग स्टेट एजेंडा इज टू comprehensively deal with the Muslim world and neutralize whatever economic power they have। मतलब क्या इकोनॉमिक पावर है और क्या मिलिट्री पावर है और क्या मुसलमानों का आपस में ये जो गठजोड़ है, किस नाम पे? क्या हमें पता नहीं है कि मुसलमान कितने कुछ हो गए हैं? और मुसलमान क्यों नहीं मिल सकते? और क्यों यूरोप इकट्ठा है? क्यों वेस्ट इकट्ठा है और क्यों मुसलमान इकट्ठे नहीं है? एक सवाल का एक जवाब है। इस सवाल का एक जवाब है कि क्यों मुसलमान इकट्ठे नहीं है, क्यों मुसलमान इकट्ठे हैं और क्यों यूरोप और वेस्ट इकट्ठा है। उसकी वजह यह है कि उनकी जो पॉलिटिकल आइडियोलॉजी है वो सेम है। दे लिव एंड डाई फॉर अ सेम पॉलिटिकल थॉट, एंड दैट इज डेमोक्रेसी, फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, ह्यूमन राइट्स। ये इजराइल के मामले में उन्होंने अपने आप को ज्यादा एक्सपोज कर लिया है, बट द पॉइंट इज कि उनका तो पॉलिटिकल थॉट ही एक है, और यहाँ 57 मुसलमान ममालिक हैं और 57 पॉलिटिकल थॉट हैं। तो ये कैसे हो सकता है कि हम इकट्ठे हो जाएं? सो ये जो पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर कहते हैं ना कि ये यूनाइट हो जाएं, ये कुछ भी नहीं है। ये सिर्फ ये हमारे कुछ ऐसे बुजुर्ग होते हैं, मैंने देखा है मुसलमानों के अंदर, जब वो उनकी जिंदगी, जब वो जवान होते हैं, एक प्रॉमिसिंग फ्यूचर में जा रहे होते हैं, तो हर तरह का कॉम्प्रोमाइज करते हैं। जब उनको पता होता है उन्होंने जिंदगी में सारा कुछ अचीव कर लिया है, बच्चे सेटल हो गए हैं, पॉलिटिकल पावर एंजॉय कर लिया, अगर वो ब्यूरोक्रेसी में है तो उन्होंने सब कुछ एंजॉय कर लिया है, नाउ दे आर कंप्लीटली सेटल्ड, देन दे स्टार्ट स्पीकिंग वर्ड्स इन देयर हार्ट। जो दिल में होता है बोलना शुरू कर देते हैं, और उनको पता होता है कि इससे कुछ भी नहीं होना, स्वाय इसके कि जो यंग लोग हैं पाकिस्तानी और मुस्लिम दुनिया से, वो थोड़े परेशान होते हैं कि यार ये देखो ना, ये भी ये कह रहा है। जैसे इमरान खान पूरी जिंदगी प्ले बॉय, आखिर में आके तस्बीह पकड़ ली। ख्वाजा आसफ साहब पूरी जिंदगी इन्होंने अपनी जैसे भी गुजारी, आई डोंट वांट टू कमेंट ऑन दैट, दैट इज हिज पर्सनल लाइफ, बट एट द एंड ऑफ द ये मैं अपने दिल की बात कर रहा हूँ, मैं अपने दिल की बोल रहा हूँ। आप डिफेंस मिनिस्टर हैं, आप क्या कर सकते हैं? आपके नीचे जो डिफेंस फोर्सेस हैं, आपको नहीं पता आप क्या कर सकते हैं? और वेयर डज द मुस्लिम वर्ल्ड स्टैंड? क्या आप जाके मुस्लिम ओमान लीडरों से नहीं मिले हुए? और हम क्या कहते हैं जी, हम तो इकोनॉमिकली वल्नरेबल हैं, हमें पैसे दिए जाएं। अच्छा, हमें पैसे दें और बाद में फिर क्या होगा? हमें पैसे दें, लोगों ने कहना तुसी पैसे खा गए। पैसे सारे अरबियां दे कोल ने, उन्होंने को फौजा कोई नहीं। हमारे पास फौज है, हमारे पास पैसा कोई नहीं है। पाकिस्तान के पास, अब वो ख्वाजा आसफ साहब कहते हैं जनाब हमारे पास तो फौज है, हमने तो वी मैनेज द इंडियन आर्मी को हमने ठीक कर दिया, हमसे 5 गुना बड़ी है, ये है, वो है, फलान है, ढमकान है। देखें, ये चीजें नहीं हो सकती। ये जो लड़ाई है ना, ये सबको अपनी अपनी लड़ाई लड़नी है, ठीक है? नेशंस डू नॉट फाइट फॉर अदर नेशंस, एंड नेशंस डू नॉट लव नेशंस, दे लव देयर इंटरेस्ट। इस चीज को याद रखें, कोई किसी के लिए नहीं लड़ता मरता। ये यूरोपियन जो है वो लड़ इसलिए रहे हैं कि ये सारे छोटे छोटे मुल्क हैं, इनको पता है ये कुचल देंगे हमें रशिया वाले। फिर देन आप आ जाएं, इंटरनल डिविजन हमारी कितनी है, शिया सुन्नी कॉन्फ्लिक्ट। ईरान ने अपना स्कूल ऑफ थॉट एक्सपोर्ट किया, सऊदी अरब ने अपना स्कूल ऑफ थॉट एक्सपोर्ट किया रहा, मैदान जंग पाकिस्तान बना रहा है, मैदान जंग पाकिस्तान बना रहा है। करते वो रहे हैं अपनी लड़ाइयां, सारा कुछ वो करते रहे, दोनों अपनी जो हेजमनी है वो एस्टैब्लिश कर रहे हैं। समझ रहे हैं आप बात? वो ये कर रहे हैं। अब क्या है जी, जो नेशनल इंटरेस्ट जो है वो मुसलमान दुनिया के अंदर, वो दैट डोमिनेट्स ओवर द रिलीजियस सॉलिडारिटी। ये जो पैन इस्लामिक यूनिटी है, मुस्लिम गवर्नमेंट जो हैं, ये इकोनॉमिक इंटरेस्ट जो हैं, सर्वाइवल, दिस दैट, ये वो, ये सारी की सारी चीजें जो है ना, ये कहाँ पे, ये पैन इस्लामिक यूनिटी कहाँ पे है? फिर एथनिक कल्चरल डिफरेंसेस हैं। तुर्क कहते हैं हम अरबों से आला हैं, अरब कहते हैं हम पर्शियन से आला हैं, पर्शियन कहते हैं हम सबसे आला हैं,
اور ہمارے جیسے ملک ہیں جو پاکستان جیسے، ہم اپنی آئیڈینٹی کی لڑائی لڑ رہے ہیں. ہم آدھے کہتے ہیں ہم ترکے ہیں، آدھے ہم کہتے ہیں ہم پرشین ہیں، آدھے ہم کہتے ہیں ہم عرب ہیں، آدھے ہم کہتے ہیں نہیں ہم انڈین ہیں. 5 تو آئیڈینٹیٹیاں لے کے بیٹھے ہوئے ہیں. تو یہ جو کلچرل اینڈ ایتھنک ڈفرینسز ہیں یہ اپنی جگہ پہ قائم ہیں. اب ہمیں سمجھ نہیں ہے کہ ہم نے کس کی آئیڈینٹی کو زیادہ سپیریئر آئیڈینٹی سمجھنا ہے، عربوں کی، ترکوں کی، پرشینس کی، کس کی؟ ادھر آپ چلے جائیں ساؤتھ ایسٹ ایشیا میں چلے جائیں، وہاں پہ ملیشینز، انڈونیشینز ہیں. مطلب تو یہ تو ختم ہی نہیں ہو رہی. تو ایک براڈر کامن آئیڈینٹی جو ہے یا کامن اسکول آف تھاٹ تو اسٹیبلش نہیں ہوا. ہم نے جب سیٹو اور سینٹو کے ممبر بنے تو ہمارے حوالے سے تو انہوں نے اور قسم کی باتیں شروع کر دی تھی. اب مجھے یہ بتائیں، ایجپٹ نے آئی تھنک 1979 میں اسرائیل سے تعلقات ٹھیک کر لیے، جارڈن نے 1994 میں ٹھیک کر لی، بہت سارے عرب جو ممالک ہیں انہوں نے ابراہیم اکارڈ کر لیا تھا. سو ایجپٹ کو پتا تھا 1979 میں کیا ہے اور کیا نہیں. جارڈن نے بھی 1994 میں ٹھیک کر لیا. انہوں نے کہا مار پڑے گی، لڑائیاں ہوگی، جنگیں کر لی، اتنے جوگے کوئی نہیں ہے. عرب دنیا میں نہ اتنی فوج تھی، نہ مین پاور، نہ ریسورسز، نہ گل، نہ بات، نہ ٹیکنالوجی. اسرائیلی اس وقت بھی مارتے تھے، آج بھی مارتے ہیں. وہ وہاں پہ اسرائیل وہاں سے حملہ کرتا ہے، قطر کے اندر بندہ بیٹھا ہوتا ہے، اپنے گھر کے اندر ٹھوس ہو جاتی ہے. ایران وہ وہاں سے اسرائیل سے حملہ کرتے ہیں ایران کے ایک اپارٹمنٹ کے اندر، ایران کے ایک اپارٹمنٹ کے اندر آگے گولی ہوتی ہے، میزائل لگتا ہے اور بندے فارغ ہو جاتے ہیں وہاں پہ. اب مجھے بتائیں اب کیا ہے اور کیا نہیں، کیا ہے اور کیا نہیں. اسی سے آپ اندازہ لگا لیں، اسی سے آپ اندازہ لگا لیں کہ کیا ہے اور کیا نہیں ہے. یعنی کہ ایجپٹ 1979 میں، جارڈن 1994 میں، ابراہیم اکارڈ. اور اب تو باتیں چل رہی ہیں ابراہیم اکارڈ 2.0. ہم تو جب ٹرمپ کی آ رہی تھی تو ہم کہہ رہے تھے یہ 2.0 چل رہا ہے بھائی، یہ 2.0 چل رہا ہے. ہم تو یہ بات کر رہے تھے کہ یہ 2.0 ہے سارا کچھ، یہ 2.0 ہے. لیکن وہ خیر ایک اور سچویشن ہے، ڈیولپ ہو گئی. اور مجھے لگتا ہے کہ آئندہ آنے والے دنوں میں سچویشن کین گیٹ ورس بھی ہو سکتی ہے. سچویشن کین گیٹ ورسن مائی فرینڈس. حالات خراب بھی ہو سکتے ہیں. ضروری تو نہیں حالات ہمیشہ اسی طرح ہی رہنے ہیں جس طرح ہیں، ضروری تو نہیں حالات اسی طرح رہیں. سچویشن ایبسلیوٹلی چینج ہو سکتی ہے. لیکن وہ بات پھر وہی ہے کہ کیسے ہوگی، کیا ہوگا، کس طرح چیزیں چلیں گی. میں تو جو اس کو دیکھ رہا ہوں وہ دیکھ رہا ہوں. آپ بھی اس کو دیکھیں کہ حالات کس طرح چینج ہو رہے ہیں بڑی تیزی سے. اب دیکھیں کہ یہ جو مسلمان ہیں کیا یہ لڑنے کے قابل ہیں؟ آپ خود ہی اندازہ لگا لیں. اسٹیٹمنٹ پاکستانی ڈیفنس منسٹر کیا کہتا ہے؟ جی یونائٹ ہو جائیں. کس کے خلاف یونائٹ ہو جائیں؟ اب قطر نے کیا کہا ہے؟ قطر نے کہا ہے ریٹیلیشن ہونی چاہیے فرام ہول ریجن. پورے کے پورے کیا ریجن ریٹیلیٹ کرے گا؟ یو اے کے پریزیڈنٹ آج گئے ہیں وہاں پہ، تو کیا کریں گے یو اے کے پریزیڈنٹ وہاں جا کے؟ کیا ابراہیم اکارڈ سے باہر نکل آئیں گے؟ اگر صحیح معنوں میں دیکھا جائے تو تمام عرب اسٹیٹس تو یہ کہہ رہے ہوں گے سر آپ کو ہی شوق تھا ڈپلومیٹک کیپٹل بننے کا عرب ورلڈ کا، آپ کو ہی شوق تھا یہ سارا کچھ کرنے کا، آپ کو ہی شوق تھا نا. آپ ہی جناب طالبان کو اور حماس کو سپیس دے کے بیٹھے ہوئے تھے. اب ظاہری بات ہے جب فائدے آپ کو مل رہے تھے نقصان بھی آپ کے ہی ہے. اگر یہ یو اے کا، یہ جو حماس کے لوگ یو اے میں ہوتے تو ہو سکتا ہے یو اے میں وہ حملہ کر دیتا اسرائیل، کوئی پتہ نہیں ہے. سو یہ چیز جو ہے دیٹ از دیر. پاکستان جو ہے وہ قطر کے ساتھ کھڑا ہوا ہے. سعودی عرب نے کہا ہے کہ جی آل ایسٹس آف دا سعودی عربیہ آر ایٹ دی ڈسپوزل آف دی اسٹیٹ آف دا قطر، یہ انہوں نے کہا ہے. تو کیا ہوگا اس کے بعد؟ اگر سعودی عرب کے ریسورسز ڈسپوزل پہ چلے جائیں گے
تو کیا ہوگا؟ وہ سارے ریسورسز تو وہی ہیں جو ویسٹ کے ہیں. سو یہ چیز تو ہے نا. اب او آئی سی نے اور عرب لیگ نے اسٹیٹمنٹس دی ہیں، میں نے تو نہیں سنی، ہو سکتا کوئی اسٹیٹمنٹ آئی ہو عرب لیگ کی طرف سے، کوئی اسٹیٹمنٹ نہیں آئی شاید. تو یہ تو پتہ چلے گا نا کیا ہے اور کیا نہیں ہے. اب جی سی سی نے کیا کہا ہے؟ یونائٹڈ نیشنز کے جنرل سیکرٹری نے ترکی نے بڑی سخت اسٹیٹمنٹ دی. یہ انٹرنیشنل لاء، قطر کے پرائم منسٹر نے، یورپین کمیشن پریزیڈنٹ جو ہے اس نے یہ کہا ہے کہ جی ہم تو سینکشنز لگا دیں گے، ٹھیک ہے. اور اس نے کہا، امریکنز نے بھی یہ کہا ہے کہ یہ ہمارے بڑے اچھے پارٹنر ہیں، ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ کیا ہے؟ کوئی خاص تو نہیں ہوا. اب یورپین یونین کہہ رہی ہے کہ ہم سینکشن لگائیں گے، تو مطلب کس طرح کی سینکشنز لگا سکتے ہیں یورپین یونین؟ سو یہ چیزیں جو ہیں دیٹ از دیر. سو مسلمانوں نے کیا رسپانس کرنا ہے؟ یہ صرف مسلمانوں کو ہمیں جگانے کی کوششیں کی جا رہی ہیں اور وہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہیں. مینیج کرنا سیکھیں. They have a stronger military, stronger economy, they have a global influence. ٹھیک ہے. یہ جو کچھ اسرائیل نے کیا ہے ادھر، اگر یہ کسی مسلمان ملک نے کیا ہوتا تو انہوں نے دس دینا سے تھا نا. فرینکلی اسپیکنگ انہوں نے بتا دینا تھا آپ کو آپ کدھر رہتے ہیں. سمجھ رہے ہیں بات؟ یہ انہوں نے بتا دینا تھا. سو یہ چیز جو ہے وہ دیٹ از دیر. سو مجھے ایسے لگتا ہے ذاتی طور پہ جو میں چیز وہ دیکھ رہا ہوں دیٹ دی گورنمنٹ آف پاکستان جو ہے اس کو یہ ڈیفینس منسٹر صاحب جو ہے نا یہ اکسانے کی کوشش کر رہے ہیں، پر ان کو پتہ نہیں ہے کہ یہاں پہ لوگ جو ہے نا وہ دے ڈونٹ گیٹ، ان کو پرووک نہیں ہوتے اتنا لمبا چوڑا. یہ ایسے نہیں ہوگا جناب، ٹھیک ہے، ایسے نہیں ہوگا. بہرحال یہ ایک وہ جیسے کہتے ہیں نا او آئی سی نے کہا ہے جی کہ یہ ایک ڈینجرس ایسکلیشن ہے. مطلب کچھ بھی نہیں ہے، دیر از نتھنگ. میں آپ کو 10,000 انٹرنل یونٹی ڈس یونٹی بتا سکتا ہوں اور بتا رہا ہوں کہ بھائی جان یہ بھول جائیں ان چیزوں کو بھول جائیں کہ یہ بھی کچھ ہے، کہ اس طرح کے معاملات بھی جو ہو جاتے ہوتے ہیں یا اس طرح کے معاملات بھی ہیں کہ ہم جو ہے وہ یہ کہیں گے کہ مسلمانوں کو انٹرنلی یونائٹ ہونے کی ضرورت ہے. یہ کبھی بھی نہیں یونائٹ ہو سکتے. اور پھر آپ کو پتہ ہے ویسٹرن پریشر، امریکہ اور یورپ کی ملٹری ایڈ، ٹریڈ، ڈپلومیٹک سپورٹ، سینکشنز لگ جائیں گی. اور یہ تمام کیا ملک افورڈ کر سکتے ہیں فیسنگ سینکشنز؟ نو. ساری کی ساری لیڈرشپ ویک ہے، ڈیوائیڈڈ ہے، کمزور ہے. یہ کدے کانٹ ڈو اٹ. اور ایک بھی ایسا مسلمانوں میں بندہ نہیں ہے لیڈرز میں جو لیڈ کرنے کی کیپیبلٹی رکھتا ہو. رادر کسی نے کوشش کی تو اس کے لیے مسئلہ پیدا ہو جائے گا. اینڈ دے ہیو اے ہسٹری، صدام اینڈ ادرز اینڈ قذافی اینڈ آل دیٹ. سو جو پیلسٹینینز ہیں وہ بھی تو فتح ہو، حماس ہو، ان کے اپنے بھی بڑے مسئلے ہیں، وہ خود نہیں یونائٹڈ وہاں پہ. اور وہ ہمارے کشمیر کی ہیلپ کب کرتے ہیں؟ وہ کب ہمارے کشمیر کی ہیلپ کرتے ہیں؟ دے ڈونٹ ٹاک. کب ہمارے کشمیر کو انہوں نے سپورٹ کرتے ہیں؟ ہم تو کرتے ہیں ہمیشہ. تو یہ جو چھوٹے چھوٹے ملک ہیں، یہ جارڈن، موراکو، ایجپٹ، یہ وہ یو ایس فارن ایڈ پہ چلتے ہیں. اور دوسرے جو ملک ہیں ان کی ساری جی سی سی کی انویسٹمنٹ ہی یورپ، امریکہ اور برطانیہ اور ہر جگہ پہ یہاں پہ انویسٹمنٹ ہے.
سو یہ ساری کی ساری یہ جو ڈپلومیٹک انگیجمنٹ از دی اونلی وے اینڈ اٹ شوڈ بی دا وے بائی دا وے. میں آئی ول نیور آسک پیپل کہ گو فار میں تو صرف یہ کہتا ہوں کہ یہ انسائٹ کر رہے ہیں اس طرح کے ہمارے پالیٹیشین جو ہیں. دا بیسٹ وے از انگیجمنٹ اینڈ دا بیسٹ وے از ٹو بلڈ یور کیپیبلٹی اف یو کین. دونوں نہیں آپ کر سکتے. انگیج کر نہیں سکتے, آپ کو پبلک پولیٹیکل بیک لیش گھر میں آتا ہے اور کیپیبلٹی ہے کوئی نہیں. آپ ہم سے جڑا رہنا چاہتے ہیں تو کرپیا ویڈیو کو لائک کیجئے, شیئر کیجئے اور سبسکرائب کیجئے. دھنیہ واد.